ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیص سینے تک ہے اور بعض کی اس سے زیادہ، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص زمین پر گھسیٹتی جاتی ہے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، قمیص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چلے گا بلکہ وہ دوسرے راستے اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چراغ اہل جنت ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ یہ ساری روایات مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہیں، مگر میری امت میں سے کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی شخص مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو نہ بھول جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں پڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسا نہیں جس نے جرت کے ساتھ راہ خدا میں ملامت سنی ہو۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اس کپڑا اوڑھے شخص سے زیادہ مجھ کو کوئی اور عزیز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارادے کی پختگی اور ہوش مندی اور دلیری سے پر ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت 4 باتوں کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اسیران جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد اس حکم کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ دوم یہ کہ آپ نے امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر اس پر بھی آیت نازل ہوئی۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، وحی ہمارے گھر میں اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی القاء ہو جاتا ہے۔ سوئم اس بات کی فضیلت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا کہ اسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما، اور آپ کی فضیلت کی چوتھی وجہ آپ کا اول ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لینا ہے۔ جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیے کا تعلق ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رنگت سفید تھی جس پر سرخی غالب تھی، قد نہایت لمبا تھا، پیادہ پا چلنے پر معلوم ہوتا تھا کہ سوار جا رہا ہے، رخسار پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ جبکہ ابن عساکر روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد، موٹے تازے تھے، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھی اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھیں، جبکہ کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ابو جہل کی چچا زاد بہن تھیں۔ جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا تعلق ہے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیڑ بکف اپنے گھر سے نکلے
بنی زہرہ کے ایک فرد نے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے والے نے کہا ایسا کرو گے تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آبائی دین سے نکل چکے ہو۔ اس پر اس شخص نے کہا ایک بات کہوں تو بے حد حیرانی ہوگی، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بقیہ احوال ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔